وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 32۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی۔ یعنی یہ جو دو چیزیں ہیں یہ لازم و ملزوم ہیں، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت۔ اور جب ہم رسول کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں تو در حقیقت ہم اللہ کی ہی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی تھی وہ قرآن کے مطابق تھی، یعنی قرآن کا عملی نمونہ جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی۔ تو جب ہم نبی کو فالو کرتے ہیں اٹ مینس کہ ہم قرآن کو فالو کر رہے ہیں، اور اطاعت اتباع کے اندر ہی آتی ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے اتباع کا لفظ پڑھا نا، اتباع آپ ایسے سمجھ لیں کہ محبت پلس اطاعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کو جمع کر لیا جائے تو اتباع بن جائے گا۔ اور اطاعت جو ہے اللہ کا حکم ماننا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ محبت نہیں رکھتا کافروں سے۔ یہاں کافر کہا جا رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے، یعنی ان کا حکم نہیں مانتے۔ تو پہلی چیز تو سب سے یہ ہے سمجھنے کی کہ قرآن تو الحمدللہ ہم سب لوگ پڑھتے بھی ہیں، تفسیر کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں۔ جو اب کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ اپنا کچھ ٹائم نکالیں، اپنے آپ کو کچھ تھوڑا سا فارغ کریں اور کچھ وقت دیں سنت کو سمجھنے کے لیے، سیرہ کو پڑھیں، کچھ ڈیپ سٹڈی کریں سیرہ کو، اور پھر جو بھی سمجھیں اس کو آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میری محبت چاہیے تو نبی کا اتباع کرو۔ ہماری جو سوسائٹی ہے نا، جو ہمارا پاکستان میں جو کلچر ہے، اس میں جو بہت بڑے دو فرقے بنے وہ اسی چیز کو لے کر بنے ہیں۔ ایک فرقہ بن گیا کہ وہ محبت میں دیوانے ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ بھی مطلوب ہے، وہ بھی چاہیے، ایمان کا حصہ ہے کہ اتباع کے اندر محبت شامل ہے۔ لیکن اس فرقے نے کیا کیا کہ وہ محبت میں اتنے دیوانے ہوئے کہ انہوں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھیں ان پر جو عمل کرنا تھا وہ تھوڑا پیچھے چلا گیا، محبت میں آگے چلے گئے۔ اس سے بھی صرف بات نہیں بنے گی، خالی محبت سے بھی بات نہیں بنے گی، اطاعت ضروری ہے۔ اور جو دوسرا فرقہ بن گیا وہ کہتے ہیں کہ جی بس تعلیمات ہی سب کچھ ہیں، جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہ پورا کرو، اور محبت کا پہلو تھوڑا سا ان کے ہاں پیچھے چلا جاتا ہے۔ تو اس میں اس طرح کے دو فرقوں میں بہت کلیش رہتا ہے ہمیشہ۔ تو ہمیں ان دونوں آیتوں سے پتہ چل گیا کہ دونوں ہی چیزیں ضروری ہیں، محبت بھی ہونی چاہیے، اطاعت بھی ہونی چاہیے، دونوں لازم و ملزوم چیزیں ہیں، تبھی آپ کو اللہ کی محبت ملے گی۔ اور ایک چیز لازمی میں یہ کہوں گی کہ ہم میں سے ہر انسان، ہر شخص، امت کا ہر شخص، آپ اور میں، ہم سب ریپریزنٹیٹیوز ہیں اپنے دین کے اور اپنے نبی کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسپیشلی وہ لوگ، ہم لوگ جو ویسٹ میں رہتے ہیں نا، ہمارا معاملہ گھر میں بھی باہر بھی، جو ہمارا معاملہ ہے اس میں بہت کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم ریپریزنٹ کر رہے ہیں اپنے دین کو بھی اور اپنے نبی کو بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے استاد ہیں نا، ہم نے انہی سے سب کچھ سیکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے استاد ہیں، اور ایک جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے اپنے استاد کو۔ تو اس چیز کو بہت ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ ویسٹ میں جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر کارٹونز بن رہے ہیں، کچھ فلمز بن رہی ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کیا دیکھنے میں آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کر دیا ہے، اللہ نے آپ کو جس مقام پر پہنچا دیا ہے، جتنی عزت اور مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ کسی صورت کم نہیں ہوگا۔ کسی کے کچھ کہنے سے ان کے مقام میں کوئی چینجنگ نہیں آ سکتی۔ مگر افسوس کیا ہوتا ہے کہ ان کے ماننے والے فالوورز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز، اس طرح کی چیز میں اس طرح سے طیش میں آ جاتے ہیں کہ توہین رسالت ہے، اور پھر جلوس نکال رہے ہیں، سڑکوں پہ نکل آئے ہیں، اور اپنے ہی لوگوں کی گاڑیاں جلا رہے ہیں۔ مطلب وہ ان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ تعلیمات کیا تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم پوری دنیا کو کیا دکھا رہے ہیں کہ ہم اس نبی کی امت ہیں، اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے ہمیں یہ کچھ سکھایا ہے۔
تو آپ ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں، دل تو دکھتا ہے انسان کا، ظاہر ہے ہم لوگ دل سے محبت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب اس طرح کی کوئی بات کوئی کرتا ہے تو دل تو دکھتا ہے، مگر وہی بات ہے کہ ہمیں تعلیم نہیں چھوڑنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کرنا وہی ہے جس چیز کا ہمیں سبق پڑھایا گیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہوتا تھا، جب لوگ ان کی انسلٹ کرتے تھے وہ آگے سے خاموش رہتے تھے۔ یہ وہ ایک انتہائی نازک ٹائم ہوتا ہے مسلمانوں کے اوپر، ایک ٹیسٹ ہوتا ہے مسلمانوں کا، مگر انفارچونیٹلی چونکہ ہم نے سیرہ نہیں پڑھی ہوئی ہے صحیح طریقے سے، بس محبت کا سبق پڑھ رکھا ہے ہم لوگوں نے، تو ہم لوگ اس چیز کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ تو بہت سمجھداری کے ساتھ آج کل کا اسپیشلی جو ٹائم ہے اس کے اندر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جاننا اور پھر ان کو اپلائی کرنا اپنی لائف میں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی محبت ملے، ہمیں اللہ کے ہم قریب ہو جائیں، تو سچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو پڑھنا پڑے گا کہ وہ ہر معاملے میں ان کا کیا برتاؤ تھا، ان کا کیا اخلاق تھا، کیا معاملہ تھا، کیا طرز زندگی تھا، وہ جاننا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔